کسی سے، یعنی حدیث نہیں سن رہے، آیت نہیں سن رہے. جس وقت وہ ڈھیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا لَتَقُومَانِ أَنِّي أَوْ لَأَقُومَنَّ، تُساں جانا ہے کہ میں جانا ہے. لَتَقُومَانِ، تم اٹھو گے یا میں اٹھوں گا. یعنی یہ اب اس سے آگے کیا کہا جا سکتا تھا کہ تم جاؤ گے یا میں جاؤں گا. میرا تو گھر ہے، مجھے بھیجنا ہے، مطلب یا اٹھ کے دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ. میں نہ تمہاری زبان سے حدیث سننا چاہتا ہوں، نہ تمہاری زبان سے میں قرآن کی آیت سننا چاہتا ہوں. آج بڑے بڑے مفتی اور مولوی اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ گھر آ گئے تھے تو ہم نے ان کو جفا مارنا ہی تھا، یا ان سے ایوارڈ لینا ہی تھا، یا بیٹھنا ہی تھا. تو آخر یہ لوگ بھی تو صاحب اخلاق تھے. امام ابن سیرین بھی خلق عظیم پڑھے ہوئے تھے اور بہت بڑے صوفی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جانا ہے یا میں نے جانا ہے. قال فخرجا، تو راوی کہتے ہیں اسما بن عبید کہ یہ جب آپ نے فرمایا نا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. جب وہ نکلے فقال بعض القوم یا ابا بکر وما كان عليك ان يقرأ عليك آية من کتاب اللہ، کیا بگڑنا تھا آپ کا حضرت اگر وہ دونوں ایک آیت پڑھ جاتے؟ کیا بگڑنا تھا؟ یعنی یہ کسی مخلص مرید نے ان سے یہ کہا، یعنی اندر یہی کہتا ہوگا کہ یہ کرم والے ڈاڈے زیادہ نے. یہ بھی کوئی گل آئی کہ وہ آیت پڑھنا چاہتے نہیں تھے، آیت بھی نہیں پڑھنی تھی. فقال بعض القوم یا ابا بکر وما كان عليك ان يقرأ عليك آية من کتاب اللہ تعالی، کیا ہو جاتا اگر وہ پڑھ بھی لیتے تو کیا ہو جاتا؟ قال، آپ نے فرمایا انی خشیت ان یقرأ علی آیۃ فیحرفانها فیقر ذلک فی قلبی. فرمایا کہ مجھے ڈر تھا، تشویش تھی. یعنی ابن سیرین کو امام الاثر ہو کے بھی تشویش تھی، شیخ الاسلام وقت کا ہوندے ہوئے بھی تشویش تھی کہ وہ آیت پڑھیں گے فَيُحَرِّفَانِهَا، تو آیت پڑھتے ساتھ فوراً وہ اپنے مطلب کو بیان کرنے میں تحریف بھی کریں گے. تو کیا ہوگا؟ فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، مجھے خطرہ ہے کہ ان کا وہ بتایا ہوا مطلب میرے دل میں پکا نہ ہو جائے. ابن سیرین جیسا بندہ، چونکہ جب ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس کے لیے پھر ہر خطرہ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، کہیں خراب نہ ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں کہیں یہ چیز گھر نہ کر جائے، مجھے اچھی نہ لگے، میں کہیں پسند نہ کر لوں ان کی بیان کردہ چیز کو. تو اس واسطے میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نے ان کو اس لیے فارغ کر دیا اور میں نے سننا پسند نہیں کیا. صفحہ نمبر 701 پر کتاب الشریعہ کے اندر امام آجری نے، جو 360 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا اسی سند کے ساتھ. 2047 نمبر جو روایت ہے اس کے اندر. اور ایسے ہی یہ جو شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ لالکائی کی جلد نمبر 2، اس کے اندر بھی انہوں نے 151 صفحے پر اس کو ذکر کیا اور یہ واضح کیا کہ کس طرح ہمارے اکابر جو ہیں وہ ان امور کے اندر سنجیدہ تھے اور کتنا اس پر پابندی کرنے والے تھے. اور اس کے علاوہ ابن بطہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور بھی بہت سی کتابوں کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے. اب دوسرے جو مشہور بزرگ ہیں اسی زمانے کے،
امام ابن سیرین کے ساتھی وہ ہیں حضرت امام حسن بصری. یہ نحو میں کہا جاتا ہے نا جالس الحسن وابن سیرین، کہ کمی دونوں میں کوئی نہیں، خواہ حسن بصری کے پاس جا بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس جا بیٹھو. یہ مثال دی جاتی ہے جالس الحسن وابن سیرین. اور اب بھی دونوں اکٹھے ہی ایک ہی جگہ دونوں کے مرکز ہیں. مجھے بصرہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو حضرت حسن بصری وہ میری علمی سند میں میرے شیخ بھی ہیں. تو حضرت حسن بصری جو ہیں، آپ کا فرمان شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کی جلد نمبر 2 میں 150 صفحے پر لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء، کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مت بیٹھو، رافضی ہوں، ناسبی ہوں، خارجی ہوں، جبری، قدری، کوئی بھی. ولا تجادلوہم، ان سے بحث بھی نہ کرو. ولا تسمعوا منہم، ان کی کوئی بات ہی نہ سنو. یہ چیز بھی سنن دارمی میں بھی موجود ہے، ابن بطہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو یعنی یہ بڑے لیول کے لیڈر جو تھے انہوں نے تو صلح کلیت کے خلاف اپنا کردار ادا کیا اور یہ بتایا کہ یعنی کس کی سننی ہے کس کی نہیں سننی. اگر اتنی بڑی صلاحیت ہو تو پھر بھی حفاظت کے لیے حکم دیا کہ تم ایسے امور کے اندر حفاظت کرو. اور یہاں پر حضرت ابو قلابہ، ان سے حضرت ایوب سختیانی جو ہیں انہوں نے روایت کیا اسی کتاب کے اندر. ایوب سختیانی کہتے ہیں، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں قال علی ابو قلابہ یا ایوب احفظ انی اربع. ابو قلابہ نے کہا کہ ایوب مجھ سے 4 چیزیں سیکھ لو. پہلے 5 تن پاک کے لحاظ سے 5 گزری ہیں جو حدیث میں، اب یہ 4 یار کے لحاظ سے 4 بھی سیکھ لو. یہ بھی بڑی کام کی ہیں. پہلی کیا ہے؟ چونکہ ایوب سختیانی بھی وقت کے بہت بڑے امام تھے، تو کہا لا تقولن فی القرآن برأیک، قرآن کے بارے میں کبھی اپنی رائے پر عمل نہ کرنا، یعنی تفسیر بالرائے نہ کرنا، اپنی مرضی سے قرآن میں اپنی مرضی نہ چلانا. وَإِيَّاكَ وَالْقَدْرِ، اور قدریہ جو فرقہ ہے ان سے بچ کے رہنا. وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمْسِكْ، اور جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو زبان کو سنبھال لینا، یعنی کسی طرح کی کبھی بھی کوئی بے احتیاطی نہ کرنا. عام نہ سمجھنا کہ چلو بول لیں، یہ امساک ہے. یعنی شان تو بیان کرو مگر کبھی اگر کوئی تجھ سے کہلوانا چاہے یا اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی ویک پوائنٹ لانا چاہتا ہے تو اپنی زبان فوراً بند کر لو. چوتھے نمبر پر وہ ہمارا ابھی خصوصی موضوع کا حصہ ہے، وَلَا تُمَكِّنْ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ مِنْ سَمْعِكَ، کسی بد عقیدہ کے سامنے اپنے کان کو پیش مت کرنا، کہ کسی بد عقیدہ کو یہ کنٹرول مت دو کہ وہ بولے اور تمہارے کان سنے، ایسا کبھی نہ کرنا. یعنی ایوب سختیانی جیسے امام جو ہیں ان کے لیے تو یہ پابندیاں تھیں اور پابندیاں انہوں نے سمجھی. اور آج چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ کہتے ہیں جدھر سے جا کے ہم جو کچھ کرتے پھریں. تو کہا کہ اصحاب احوا کو کبھی بھی تم اپنے کانوں پر تمکین نہ دو، یعنی انہیں یہ موقع نہ دو کہ وہ بولیں اور وہ بولا ہوا تمہارے کانوں میں داخل ہو. ان سے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ بچا کے رکھنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلہ میں جو طریقہ کار ہے کتاب الشریعہ کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے 702 صفحے پر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ
702 صفحے پر یہ لکھا ہے، ابو الجویریہ ایک شخص تھا جو کہ مرجیہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ مرجیہ ارجاء، یعنی وہ یہ کہتے تھے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ، عمل کو ڈیلے کرنے والے تھے۔ اس نے امام مالک گزر رہے تھے تو چمٹ گیا، کہتا اسمع منی شیئن اکلمک بہ، اے میری گل تھوڑی جی سن لو، تھوڑا رکو۔ امام مالک نے کہا کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ تو اسے یہ شوق تھا کہ میں امام مالک کو اپنی تقریر سناؤں، اپنی دلیل سناؤں۔ اب دیکھنا امام مالک نے، یعنی امام مالک کوئی اب ایسا تو نہیں کہ کوئی وہ ابو